اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے کی جو بہت نزدیک آ چکا۔ قربان اس رب کی ذات پہ جس نے اس زندہ کلام میں ہمیں ہر دور کی بات بتا دی۔ یہ معجزہ، یہ دلیل، یہ ثبوت جو اس کتاب میں ہیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ کلام رب کا ہے، یہ کلام حق ہے۔ سورہ مائدہ آیت 51۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے تو وہ انہی سے ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے تو ان کے دوستوں کو دوست بناتے پھر رہے ہو، گویا ان کے کاموں میں تم مددگار بن رہے ہو، ان کی پیروی پہ چل رہے ہو۔ کیونکہ سورہ مائدہ آیت 52۔ پھر تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان مخالفین میں دوڑ کر جا ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ سو قریب ہے کہ اللہ جلدی فتح ظاہر فرما دے یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کرے، پھر یہ اپنے دل کی چھپی ہوئی بات پر شرمندہ ہوں گے۔ کیونکہ دلوں میں بیماری ہے منافقین کے، جو مسلمان کے بھیس میں اسلام کے منافق ہیں۔ اس کے دل میں یہ خوف سوار ہے کہ کہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے مجھے کوئی ناسازگار حالات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یعنی یہ منافق زمانے کی گردشوں کے ڈر سے یہودیوں یا عیسائیوں سے دوستی رکھتا ہے، اور اس کے دوستوں سے بھی دوستی رکھتا ہے جو ان جیسے کام کرتے ہیں۔ یہ ڈرتے ہیں کہ ان کا حقہ پانی نہ بند کر دیا جائے، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پہ آسائشیں بند نہ کر دی جائیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق اور آسانیاں اور نعمتیں اور آسائشیں یہ یہودی اور عیسائیوں کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ جب ہم ان کی ہر بات مانیں گے تو ہمیں اور بھی ملے گا۔ یہ اگر آج سب بند کر دیں گے تو ہمارے پاس کوئی پاور نہ رہے گی دنیا میں، تو سب ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اندر ہی اندر سرنڈر کر چکے ہیں ان کے سامنے، یہ بزدل، یہ غیرت سے خالی لوگ جو رب کو بھول چکے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے مال نے، ان کے درہموں نے، ان کے ریالوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے ایک اشارے پہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دے رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف باقی مسلمان کنٹریز احتجاج کر رہی ہیں مسلمانوں کے خون بہانے پہ، ان کے گھروں پہ قبضہ کرنے پہ، تمہاری بہن بیٹیوں ماؤں کی عزت تتار کرنے پہ، تمہارے جوان بیٹوں کو قتل کرنے پہ، ان کو قید کرنے پہ، تمہارے بزرگوں کو اذیتیں پہنچانے پہ، تم وہاں اسی وقت میں جب یہ ظلم ہو رہا ہے تم مودی کو بلا کر اپنے ان باپوں کے اشاروں پہ ایوارڈ دے رہے ہو کہ کہیں تمہارا دانہ پانی بند نہ ہو جائے۔ شیم آن یو، بزدل، بے غیرت۔ ٹھیک فرمایا، صحیح فرمایا، درست فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہلاکت ہے تمہاری اے عربوں۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں ہلاکت ہوگی ان کی، جب کہ قرآن ان کی زبان عربی میں نازل ہوا۔ یہ تو زیادہ کلوز ہوں گے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی تعلیمات کے، اللہ کے کلام کے ہم یہاں ترجمے کر کر کے سیکھتے ہیں کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، اور یہ جن کو ترجمے کی ضرورت ہی نہ تھی اس طرح کی کرتوت گھول رہے ہیں کہ احتجاج تو دور کی بات، تم نے اس ظالم کو ظلم کرنے پہ مسلمانوں پہ ایوارڈ دیا کہ ہاں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ظلم کرو، یہ تو تمہارا اندرونی معاملہ ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے 100 بیٹوں میں سے صرف ایک بچنا ہے، تو ہم باقی امت مسلمہ یہی کہیں گے کہ اے عربو، اب یہ تمہارا اندرونی معاملہ ہے، اور افسوس تمہاری عقلوں پہ کہ تمہیں تمہارے بیٹوں کو مارنے والے یہی تمہارے باپ ہوں گے، یہی یہودی اور نصارہ اور اس کے یار جن کو تم اپنا بنا کے بیٹھ کے ایوارڈ دے رہے ہو۔ افسوس تمہاری عقلوں پہ، افسوس۔ مخالفین سے جا ملتے ہو کہ کہیں ہم پہ زمانے کی گردشیں نہ آ جائیں، ہم روڈ پہ نہ آ جائیں، وہ تو تم آنے ہی والے ہو انشاءاللہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو یہی ہونا ہے۔ جب بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، جہاں بھی قتل عام ہو مسلمانوں کا، تو ایوارڈ، نوبل ایوارڈ دیے جاتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ برما میں ظلم ہوا تو آنگ سان سو کو ایوارڈ دیا گیا کہ بہت خوب، جو ظلم کیے مسلمانوں پہ شاباش، کھلے عام ظلم پہ انعام دیے گئے۔ اور بہت زیادہ خوشی کسے ہوئی؟ ذرا دیکھنا اس کو دھیان سے بہن بھائیوں، مسلمان بیٹے بیٹیوں، کہ زیادہ خوشی کسے ہوئی؟ کون ہاتھ ملا رہا ہے؟ 2017 کی بات ہے، زیادہ دور کی بھی نہیں۔ آج اس مودی نے بھی یہی داستان دہرا دی، کشمیر پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ جب مودی سے کہا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ کیا فساد پھیلا رہے ہو، تو بولتا ہے کہ میں تو کشمیریوں کے لیے اچھا انتظام کر رہا ہوں، میں کوئی فساد نہیں پھیلا رہا۔ اپنی تقریر میں 15 اگست کو کہتا ہے کہ ایک کشمیری کو 8 گلاب جامن کھلاؤں گا، ہنس رہا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ میں تو کشمیر کو اور کشمیریوں کو ترقی دینے کے لیے سب کر رہا ہوں۔ اور قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو، تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تو خبردار ہو جاؤ مسلمانوں، دنیا والوں، یہ فسادی ہے، ظالم ہے، مگر تم نہیں سمجھ رہے، جو بھی اس کا ساتھ دے رہے ہو نہیں سمجھ رہے۔ اور دکھ افسوس یہ کہ انعام دلوایا گیا کن کے ہاتھوں سے؟ عرب مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ نے یہ راز بھی کھول دیا منافق مسلمانوں کا اور ایسے عربیوں کا۔ اور تم سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کے پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد جو تمہارے پاس یہ علم، یہ قرآن آ چکا تھا، تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ سن لو اے عربیوں، اسلام کے منافقوں، تم جو بھی کر لو، یہ یہودی، یہ نصارہ تم سے نہیں راضی ہونے والے۔ یہ تب راضی ہوں گے جب تم ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی، یعنی ان کے نظام کی پیروی کرو گے، ان کے نظام کو مانو گے، ان کے ورلڈ آرڈر کو اپنا قبلہ بنا لو گے، تو پھر یہ تم سے راضی ہوں گے۔ تو تم نے مان لیا،
تم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے خون کے بدلے، ان کی آہوں کے بدلے، ان پہ ظلم کے بدلے ان کو راضی کر دیا۔ تم ان کی پیروی کر چکے۔ اب جو ہدایت ملنا تھی تمہیں مل چکی، تمہیں وارننگز مل چکی، تم نہیں ٹلے، اور خدا کی وارننگز کے باوجود تم نے ان کا ساتھ دیا، تم ان میں مل گئے، اپنی وفاداریاں ان کو پروف کر دیں، اب تو اور بھی پروف کر دی مودی کو اس نازک مشکل مقام پہ گلے لگا کے ایوارڈ دے کے۔ تو اب تمہارے لیے پوری دنیا میں اللہ کی جانب سے نہ کوئی دوست بچے گا، نہ کوئی تمہارا مددگار بنے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ تم نے خدا کی لاٹھی کو آواز دی ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ پاکستان یا جو بھی ملک ساتھ دے رہے کشمیری بہن بھائیوں کا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا، وہ کمزور ملک ہیں، غریب ملک ہیں؟ تو یاد رکھنا کہ ہم میں غیرت کی دولت ہے، اللہ کے دین کے جذبے سے، اسلام کے جذبے سے، سلامتی کے جذبے سے ہم مال و مال ہیں، اور یہیں سے اٹھیں گی فوجیں اور نیست و نابود کر دیں گی اسلام مسلمان مخالف گروپوں کو انشاءاللہ۔ اور جب تم پہ عذاب اب آ رہا ہوگا تو یہاں سے تمہارے لیے اللہ کی مدد بھی بند، اور نہ ہم میں سے اب کوئی تمہارا دوست رہے گا، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ کا یہ اعلان بھی سن لو، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، قریب ہے کہ اللہ جلد ہی فتح ظاہر فرما دے گا، تمہیں مدد بھیجے گا مسلمانوں، اللہ اپنا حکم بھیجنے والا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، سو قریب ہے کہ اللہ جلدی فتح ظاہر فرما دے یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کرے، پھر یہ اپنے دل کی چھپی ہوئی بات پر شرمندہ ہوں گے۔ اب ظلم بہت ہو چکا، ظلم کی رات بہت گہری ہو چکی، عربوں پہ اب حجت بھی پوری ہو چکی، انہوں نے وہ کام کر دیا، منافقوں کی جماعت نظر آ گئی، علیحدہ ہو گئی مسلمانوں میں سے۔ تو اب مومن سچے مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد پہنچ رہی ہے، اللہ کا حکم پہنچ رہا ہے انشاءاللہ، اور پھر یہ عربی اپنے دلوں میں جو خدشے چھپائے ہوئے تھے، بڑے طاقتور بن کے دکھا رہے تھے، برج خلیفہ، ترقیاں، لیکن اندر سے ڈر تھا، اندر سے یہ عقیدہ ہے کہ روزی روٹیاں یہودی اور نصارہ چلا رہے ہیں، تو ہم پہ دن رات یہ کہیں تنگ نہ کر دیں، یہی ہیں جو ہم پہ دن رات نکال رہے ہیں، ہمیں زندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو یہ ذلیل ہوں گے، شرمندے ہوں گے، پچھتائیں گے، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کی بات کبھی غلط کبھی باطل نہیں ہو سکتی، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کی بات ہو کر رہنی ہے، تو اے عربو، اللہ کی بات ہو کر رہنی ہے۔